تو اس طرح شیطان کچوکے لگاتا ہے مبلغ کو. اچھا، اب لوگوں کو کیسے بھڑکاتا ہے؟ لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ تم ذرا ان کا تقوی آزمانے کی کوشش کرو. اب آپ سوچیں، آپ کو یاد ہوگا امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا تزکیے میں. اب وہ اتنا عبرتناک واقعہ ہے. اب سارے لوگ اگر امام ابو حنیفہ کو اس طرح آزمانے کھڑے ہو جاتے تو بتائیے، ان کا تو چین ختم تھا نا، کہ سب چاہیں کہ ہم ان کو آزمائیں. اور آزمانے سے کیا ہوگا؟ یا آپ نے تصور جو باندھا ہے وہ درست نکلے گا، یا آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا، مایوسی. تو فائدہ کیا؟ تو کبھی بھی علماء کو آزمانے کی مت کوشش کیجیے، ٹیسٹ میں مت ڈالیے ان کو. اتنے وہ کمزور انسان ہیں، اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائشوں سے وہ گزر جائیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو آزمائشوں سے گزار دے خیریت سے، بجائے کہ ہم ان کو آزمانے کی کوششیں کریں کہ دیکھتے ہیں ان کا حلم کتنا ہے، دیکھتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، دیکھتے ہیں یہ فلاں موقع پر کیا کرتے ہیں. یہ مت کیجیے، یہ بالکل مناسب نہیں. یہ بڑا ہی فتنے میں ڈال دینا ہے کسی انسان کو. بس ان کو فیس ویلیو پر لے لیجیے. کس طرح؟ جو بتا رہے ہیں الحمدللہ، جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کا اپنے لیے ہے. تو اگر کبھی شیطان اس طرح کا بھی کوئی کچوکا لگائے، کوئی اس طرح کا الٹا سیدھا خیال دماغ میں ڈالے، تو بس کیا کرو کہ تم اس کو جھٹک دو. تم بالکل اس کو فالو مت کرو. غصے کا جواب کبھی غصے سے بھی نہ دو، یہ بھی بہت ضروری ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ان کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ کو میری برائیاں بتا دیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو بھی تیرا شکریہ کہ تو نے میرے گناہ اپنے سر لے لی بہتان لگا کر. تو فائدہ تو دونوں ہی طرح سے ہے نا. کب؟ جب ٹھنڈے دل سے سوچے انسان. آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یعنی ان کے خالق کو دیکھو، ان پر کس کا قابو ہے. اور یہ چاند اور تارے اور سورج، ان پر تو پورے کلچرز کی بنیاد ہے. جنہوں نے کہ چاند کی پوجا کی اور سورج کی جنہوں نے پوجا کی، اس طرح قدرتی مظاہر کے ساتھ تو بہت سے لوگوں نے شرک کیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ان کو. اور جو گورکھ دھندا شروع ہوا اس میں توہمات بہت تھے کہ ستاروں کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، سورج کا یا چاند کا اثر پڑتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنم جنتریوں کا بننا اور ہاروسکوپس کا بننا اور زائچوں کا بننا اور اس میں دنوں کا مبارک یا منحوس قرار دیا جانا، اور بہت سے توہمات، سپرسٹیشنز ہیں جو کہ ان کلچرز میں، مشرکانہ کلچرز میں پائے جاتے ہیں. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وہم سے، سپرسٹیشن سے ہم کو نجات دلوا دی. نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی پتھر منحوس ہے، نہ کوئی رنگ منحوس مبارک، کچھ نہیں. بعض دفعہ تو بہوؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سبز قدم، مبارک قدم یا سبز قدم. تو کوئی انسان مبارک یا منحوس نہیں ہوتا. ہمیں تو بتا دیا ہے اللہ نے کہ گناہوں میں نحوست ہوتی ہے اور بس، اور کسی دن کے اندر کوئی نہیں. تو فرمایا اللہ کو تم سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اپنے آپ کو آزاد کرو، بلند کرو، ایلیویٹ کرو. کیوں مخلوق کے آگے جھکتے ہو؟ کیوں غلاموں کی غلامی کرتے ہو؟ بادشاہ کے غلام بنو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. مگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے. تکبر کس بات کا ہے؟ آپ سوچیں کہ گائے بھینس کو یا سورج چاند کو پوج رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں. تکبر کیا ہے؟ گھٹیا کام کر کے اس کو اعلیٰ سمجھنا، یہ ہے تکبر. گھٹیا ہیں اور گھٹیا کو ہی اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اور اعلیٰ کو گھٹیا سمجھنا. چونکہ میں ایک کام کر رہا ہوں تو میں تو گھٹیا کر نہیں سکتا، چونکہ میں کر رہا ہوں تو یہ کام اعلیٰ ہی ہوگا.
یہ ہوتا ہے تکبر. تو اتنا تکبر کیا انہوں نے. مراد ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان متکبروں کو رہنے دیجئے. اللہ کو کوئی کمی نہیں عبادت کرنے والوں کی. جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس، وہ تو اللہ کی صبح شام تسبیح کرتے ہیں، وہ نہیں اکتاتے، وہ نہیں کہتے کہ ہم بور ہو گئے، ہم تھک گئے، ایسی باتیں نہیں کرتے. آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، تو جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا اچانک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اہتزت ہا زا مادہ ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے جب وہ سانپ بن گیا کہ تیزی کے ساتھ وہ حرکت کر رہا تھا. تو اللہ کی ایک نشانی مردہ زمین کا زندہ ہو جانا. اور فرمایا کہ دیکھو جیسے یہ مردہ پڑی زمین، اس کے اندر جو بیج پڑے ہوتے ہیں، بارش کے برسنے سے وہ سارے بیج پودوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گہما گہمی ہریالی نظر آتی ہے سونی زمین پر. اسی طرح قیامت آئے گی، زمین سونی ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش برسائے گا، شبنم کی طرح پھوار برسے گی، اشاور، اور پھر جتنے مرے ہوئے مردہ انسان ہوں گے وہ سب زمین سے اسی طرح نکل آئیں گے، باہر اگائیں گے. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ تقریباً 1 مائکرون ہوتا ہے. 1 مائکرون بہت معمولی چیز ہے، چھوٹا سا مائکروسکوپک مائکرون. اگر ہم اندازہ لگائیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کے اب تک چلیں 10 بلین لوگ آئے ہوں گے دنیا میں، یہ چلیں 12 ملین یا 15 بلین لوگ آئے ہوں گے، 12-15 بلین، اس سے زیادہ کیا ہوں گے. اگر ان سب کے جینیٹک کوڈ لیں جو زمین ہی میں تو ہیں، کہاں گئے، یہیں پر تو موجود ہیں، اور ان کے جینیٹک کوڈ کو ایک گلاس میں ڈالا جائے تو ایک گلاس بھی نہ بھرے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ جب کروڑ بیجوں کو اگا دیتا ہے زمین سے، تو یہ آدھا گلاس انسانوں کو کھڑا کرنا زمین سے نکال کر کون سا بڑا کام، کچھ مشکل نہیں. فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. یلحدون، الحاد، ملحد لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ملحد اس کا مادہ لام حا دال ہے، مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا، کروکڈ ہو جانا. الحاد کو بھی آپ سمجھیے یہ بھی کفر کی ایک خاص قسم ہے. الحاد ایسا کفر ہے جس کو کہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی جائے. یعنی ملحد کے لیے، الحاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے، وہ اسلام پر، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا دعویٰ کرے. دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیات کے سیدھے صاف معنی نہیں لیتا جو اللہ کے رسول سے، صحابہ سے اور اماموں سے اور علماء سے ثابت ہیں، مجمع علیہ ہیں، جن پر کہ اجماع ہے سب کا، وہ نہیں لیتا، بلکہ الٹے ٹیڑھے معنی پہناتا ہے قرآن کے الفاظ کو. خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جیسے کہ قادیانیوں نے تحریف کی، غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کے عجیب معنی نکال لیے. آج کل لوگ جیسے غنیمت، مال غنیمت، انفال، اس کے عجیب معنی نکالتے ہیں. یوم التقل جمعان، جس دن ملیں 2 جماعتیں،
ہمیشہ سے یہ مطلب چلا آیا ہے کہ دو جماعتیں ملی سے مراد ہے جنگ کا میدان، بدر کا ذکر ہے یا کسی اور جنگ کا ذکر آتا ہے۔ یوم التقى الجمعان، جب دو فوجیں ملی، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس دن انسان کو اپنا سودی انٹرسٹ واپس ملا، سودی پروفٹ ملا، انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ ملا، تو وہ ہے یوم التقى الجمعان۔ اب کوئی کو ریلیشن ہے دونوں کے اندر؟ یہ ہے الحاد۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو سود کا نفع ملا اور تم نے اس میں سے اگر خمس نکال دیا تو سود کا نفع حلال۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ انفال میں کہ خمس جو ہے وہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو غصہ سود پہ کوئی نہیں، سود کوئی چیز نہیں ہے، سود حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر سود لے کر تم نے اس میں سے 5واں حصہ نہ نکالا تو اللہ کو بہت غصہ آئے گا۔ تو کھلا الحاد ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں اشتہار شروع کیا تھا انہوں نے کم بچے خوشحال گھرانہ کے اوپر، اور اس میں یہ آیت لکھی ہوئی آتی تھی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ بھی الحاد کی قسم ہے۔ ہرگز قرآن میں آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ ہونا چاہیے تو اللہ ہمیں اتنے بچے نہ دے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یہ کہیں سے مطلب نہیں تھا۔ اس طرح کی چیزیں نا یہ الحاد ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے یہ اپنا کفر چھپانا چاہتے ہیں، اپنی نیک نیتی کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ لا یخفون علینا، ہم پہ نہیں چھپیں گے، اللہ جانتا ہے ان کی نیتوں کو۔ اور جو آگ میں ڈالا جائے گا اپنے الحاد اور اپنے کفر اور اپنے شرک کی وجہ سے، وہ بہتر ہے یا جو ایسا انسان جو کہ امن میں آئے قیامت کے دن؟ امن تو نصیب ہوگا ایمان کے ساتھ۔ جس کے اندر امن ہوتا ہے اس میں سے کانفلکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن میں سے ٹیڑھ نہیں نکالتے، الٹے الٹے معنی نہیں نکالتے۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کے معنوں کو میں اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، نہ ضرورت ہے۔ تو بیکار جگہ عقل استعمال کر کے عقل کو ضائع اور ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ جہاں اسلام کو نافذ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں، کس میتھڈالوجی کی اب ضرورت ہے، نیڈ آف دی آر کیا ہے، کیا کریں اس وقت۔ یہاں اپنی سوچ اور عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ صحیح اس کا محل ہے، صحیح موقع ہے۔ تو وہ امن میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کرتے رہو جو تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی دھمکی ہے، بڑا غضب ہے اس کے اندر کہ تم اس طرح کام کر رہے ہو، الٹے سیدھے کرتے رہو، اللہ دیکھ رہا ہے کیا حرکتیں ہیں تمہاری۔ یعنی اس میں اجازت نہیں ہے کہ کرو جو جی چاہے، امر للوجوب نہیں ہے کہ واجب ہے تم پر کہ تم اپنی مرضی کرو، نعوذ باللہ۔ یہ الحاد ہے نا، الحاد کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے۔ اعملوا ما شئتم کو کوئی کہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دے دی ہے کہ تم کرو جو تمہارا جی چاہے۔ تم کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا ہے تو کہہ دو، تمہیں گنیش مہاراج کے آگے ناچنا ہے تو ناچو، تم اگر سمجھتے ہو کہ کئی خدا ہیں کائنات کے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، نہیں تو نہ صحیح۔ اعملوا ما شئتم، شراب پیتے ہو تو پیو، مرضی تمہاری۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے الحاد۔ یہ وجوب نہیں ہے، امر نہیں ہے کہ تم کرو جو تمہارا جی چاہے ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے اگر تم نے اپنی مرضی پوری نہ کی تو۔ یہ دھمکی ہے یہاں پر کہ کرتے رہو جو کر رہے ہو، اللہ نمٹ لے گا تم سے، جو عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کسی طرح ہرا دیں قرآن کو، لیکن کر نہ سکیں گے۔ بڑی پاورفل، بڑی مضبوط، محفوظ کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ باطل نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس کے اندر باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں ایسا مضبوط مربوط کلام ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ کوئی لاکھ کوشش کر لے اس میں تحریف کرنے کی، کامیاب نہ ہوگا۔ قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کی زیر نگرانی کچھ بھی کوششیں کر لیں، ان کو کبھی یونیورسل ایکسیپٹنس نہ حاصل ہوئی، لوگوں نے قبول نہ کیا۔ منکر حدیث نے کتنی کوشش کر لی کہ حدیث کا مقام گرا دیں۔ جو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں، کرسچنز ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ بھی حدیث کو سب مانتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ان کو حدیث کو ماننے میں۔ تو ان کی سب کوششیں جو ہیں وہ رائے گاہ ہیں، نقش بر آب جس کو ہم کہتے ہیں، پانی پر نشان بنا رہے ہیں۔ کوئی لاسٹنگ امپیکٹ نہیں ہوتا ان کی کوششوں کا، وقت کی دھول سب پر پڑ جاتی ہے۔ خارجائٹس بھی آئے گزر گئے، معتزلہ آئے گزر گئے، بڑے بڑے جو ہیں وہ ملحد آئے اور چلے گئے، کوئی فائدہ نہ ہوا ان کا، کوئی کوششیں ان کی کامیاب نہ ہو سکیں۔ کوئی اس کی تعلیم کو غلط ثابت نہ کر سکا۔ قرآن کی بہترین نظام جو ہیں وہ اس نے دیے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ بڑا حکمت والا ہے، ہر بات میں اس کے حکمت ہے، حمید ہے اللہ، وہ تعریف کے لائق ہے، اعتراضات کے تنقید کے لائق نہیں۔ پریز بی ٹو اللہ، کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے اللہ کے اوپر۔ اب تسلی دی جا رہی ہے ایک طرح سے مسلمانوں کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ اگر یہ تنقیدیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی الحاد کرنے والوں، کفر کرنے والوں نے یہی چالیں چلی ہیں۔ فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ یعنی رسالت اور نبوت کا انداز ایک ہی رہا، تعلیمات ایک ہی رہیں، نبوت رسالت پر ایمان لانے والوں کا طور طریقہ ایک ہی رہا، اور مخالفت کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا بھی طور طریقہ انداز ایک ہی رہا۔ اب اللہ کی دو شانیں ہیں، معاف فرمانے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے۔ اپنے عمل سے جو چاہے اپنے آپ کو اللہ کی جس شان کا مستحق بنانا چاہے بنا لے۔ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف عذاب ہے، جس کے سائے میں آنا چاہتا ہے آ جائے، چوائس اس کی اپنی، اختیار اس کا اپنا ہے۔ تو قرآن تو عقل سکھاتا ہے، عقل پکڑو، صحیح فیصلہ کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، سارعوا الی مغفرہ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا عجیب بات ہے، کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں میں بوجھ ہے اور یہ اندھا پن ہے، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اب نہ ماننے والوں کی ایک اور حجت کا ذکر ہے کہ قرآن آیا ہے، صاف شفاف عربی زبان میں آیا ہے، تو نہیں مان کے دے رہے، کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہ نازل ہو گیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر کہیں قرآن غیر عربی زبان میں آ جاتا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے اعتراضات کرتے۔ تو جو ماننا نہیں چاہتا وہ 100 طرح کے اعتراضات کر دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے ان کے اعتراضات کو آگے لے جایا جا رہا ہے کہ صاف شفاف عربی زبان میں قرآن آ گیا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان بھی عربی تھی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، خود لکھ لیا انہوں نے، تو نہیں مانیں گے ہم۔ کہیں عجمی زبان میں ہوتا، جو ایسی زبان میں آتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتی، تو بھی ایمان نہ لاتے۔ عرب کہتے لو ہم عربی بولتے ہیں، یہ عجمی زبان میں آ گیا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو مراد کیا ہے کہ جس کو کہ عربی اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھرے کی کھوٹی چلیں،
جس کو نہیں سننا، جس کو نہیں ماننا، وہ نہیں مانے گا۔ جب بچوں کو بھوک نہیں ہوتی، پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسے منہ بند کر لیتے ہیں۔ چمچہ آپ ڈال کر تو دیکھیں ذرا ان کے منہ میں، اور کہیں 2 دانت نکل آئے اگر، تو وہ چھوٹے چھوٹے اپنے دانت بند کر لیتے ہیں کس کے، پھر نہیں کھا کر دیتے۔ بھوک نہیں ہے نا، کھانا نہیں ہے ان کو، ادھر منہ کریں گے ادھر منہ کریں گے، کچھ کر لیں گے، وہ منہ نہیں کھولیں گے۔ اور جس بچے کو بھوک ہوتی ہے پھر دیکھیں خود ہی آتا ہے لپک کے۔ تو یہی انسانوں کا معاملہ ہے، جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ اعراض کرے گا، اعتراض کرے گا، ادھر ادھر دوڑے گا، اور جس کو ماننا ہے وہ تو خود آ جائے گا، جس کو طلب ہے وہ خود آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہدایت اور شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ حقیقت ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا ضرور بھٹکے گا۔ شفا تو دلوں کے امراض کی بھی ہے، حسد، غیبت، نفاق، کفر، اور شفا اس کے اندر جسمانی بھی ہے۔ بہت سی آیات قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے دم کیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا تو ایک نام ہے ہی شافیہ، شفا دینے والی۔ تو بیماری میں جہاں انسان دوا کرے وہاں دعا اور علاج کے لیے قرآن کی آیات کو بھی ضرور مد نظر رکھے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، کانوں میں لگتا ہے کسی نے ڈاٹ لگا دیے، پلگز لگا دیے ہیں کانوں کے اندر، اس کی ہر خوبی ان پر پوشیدہ ہے، کوئی خوبی اسلام میں اور قرآن میں نظر نہیں آتی۔ وہ تو لگتا ہے کہ دور سے بس پکارے جا رہے ہیں، کوئی صدا ان کو دے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہا کیا جا رہا ہے۔ ینادون من مکان بعید، یہ عربی زبان میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر بات کو سمجھ لیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تو نے تو قریب سے سمجھ لیا، اور کوئی شخص سیدھی سادھی بات نہ سمجھتا تو کہتے ہیں کہ تو بہت دور سے لگتا ہے پکارا جا رہا ہے، یعنی کمپریہنڈ نہیں کر رہے، بس آواز سنائی دے رہی ہے، کمپریہنشن نہیں ہو رہا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن صرف آواز نہیں ہے، قرآن الفاظ کی شکل میں ہے، الفاظ سمجھنے کے لیے بولے جاتے ہیں اور سمجھ کر پھر ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، آیت 45، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے انتہائی پریشان کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسکیپٹسزم کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ ماننا، تو وہ تو پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر بھی شک کیا، اس کو بھی نہ مانا۔ انکار کسی سالڈ بنیاد پر نہیں کر رہے، ٹھوس بنیاد پر انکار نہیں کر رہے، ایسے کوئی شک کے سائے ہیں، کوئی شک کے جالے ان کے دماغوں کے اندر ہیں جس میں الجھن پیدا ہو رہی ہے، شک کے سائے منڈلا رہے ہیں تو یہ یقین نہیں کرتے، حالانکہ حق تو ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے، دلائل اور ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن نہ ماننے کے 100 بہانے نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا ہم سوچیں گے، ایسی باتیں کر کے وہ اپنے لیے اسکیپ روٹس، جائے فرار تلاش کر لیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ جتنے مشکل حالات میں جو عمل کرے گا اتنا اونچا مقام ہوگا، اور جو فرار کے راستے ڈھونڈے گا اپنے ہی حق میں برا کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے تو ہدایت کو واضح کر دیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نیکیوں کی طرف کوئی لپک کر آتا ہے تو اس کو کھلا میدان ملے گا، کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ہم تو دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی فیلڈ میں جائیں جہاں زیادہ کمپٹیشن نہ ہو۔ والد منع کرتے ہیں بیٹوں کو کہ فلاں فیلڈ سیچوریٹ ہو گئی ہے وہاں مت جاؤ۔ تو یہ دنیا کی بھی آپ دیکھیں، دنیا کی طلب، دنیا کی تڑپ سیچوریٹڈ ہے نا،
ٹو مچ کمپٹیشن. اس طرف آؤ، دین کی طرف، نیک اعمال میں کمپٹیشن کرو. یا تو کھلا میدان پڑا ہے خالی، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تیزی کے ساتھ تم آگے بڑھو گے، تیزی کے ساتھ درجے بلند ہوں گے. تو ریٹ ریس سے نکلو، اللہ کی طرف دوڑو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.